بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم ایک حرمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور حرمت والے مہینے ٹوٹل 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب اور محرم۔ لیکن ان کو حرمت والے مہینے کہا کیوں جاتا ہے؟ شاید ہمیں اس چیز کا علم نہیں۔ محرم کے متعلق علم ہوگا ہم سبھی کو۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر یہ کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی بنیاد پر پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو بقیہ تمام مہینے حرمت والے کیوں ہیں؟ اگر ذوالقعدہ کی بات کی جائے تو ذوالحجہ میں ہونے والے حج کی تیاری کو عرب 1 ماہ پہلے ہی شروع کرتے تھے، اور وہ سفر کا آغاز کر دیا کرتے تھے۔ یعنی ذوالقعدہ میں سفر حج کے لیے وہ روانہ ہو جاتے، اور پھر حج ادا کر کے انہیں 1 ماہ واپس آنے میں لگ جاتا، یعنی وہ رجب کے مہینے میں واپس آتے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے عمرے کی تیاری کرنا ہوتی تھی، وہ تمام تر لوگ عمرے کے سفر کا آغاز رجب کے مہینے میں کرتے۔ لہٰذا عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ ان 3 مہینوں میں وہ کسی پر بھی تلوار نہ اٹھاتے تھے۔ جیسے ہی یہ 3 ماہ آتے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اب ہم سفر کر سکتے ہیں، کیونکہ راستے میں کوئی لٹیرا ہمیں لوٹے گا نہیں، کوئی ڈاکو ہم پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا، کوئی ہمارا خون نہیں بہائے گا۔ حتیٰ کہ اگر ایک انسان کے سامنے باپ کا قاتل بھی موجود ہوتا، تب بھی وہ اس پر ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا، کیونکہ حرمت والا مہینہ تھا۔ حرمت والے مہینے کی آمد کا مطلب عربوں کے ہاں یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر آپ نے ہر انسان کو امن مہیا کرنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بھی ظلم، زیادتی یا نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی سے بدلہ لینا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو ایک جاہل اور گوار قوم تھی، لیکن ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے اور پھر کب گیا ہے۔ یعنی اگر رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو رجب کے شروع ہونے اور رجب کے ختم ہونے کا ہمیں تو علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں صرف 9-10 محرم آنے کا علم ہوتا ہے، وہ بھی اس لیے کہ ہم ان 2 دنوں میں سبیلے لگا لیتے ہیں اور تھوڑا سا ماتم کر لیتے ہیں، اور محرم کے مزید کسی بھی پس منظر کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ وہ قوم جو کہ ان پڑھ تھی، اور جسے جاہل اور جسے جھگڑالو قوم کہا جاتا تھا، کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بدلہ لینے کے لیے دوسرے کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے تھے، دوسرے کے گریبان کو چاک کر دیتے تھے، دوسرے کے اوپر تلوار نکال لیتے تھے۔ اور ہم جو ایمان والے ہیں، اور ایمان امن سے نکلا ہے کہ آپ اگر ایمان والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا ہر شخص جو آپ سے ملے اس کو آپ سے امن حاصل ہو، آپ دوسروں سے امان میں رہیں، دوسرے آپ سے امن میں رہیں۔ لیکن کیا ہمیں کبھی یہ خیال بھی گزرا کہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے؟ تو اس ماہ میں جیسے عربوں میں ہوتا تھا کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے جھگڑے کو بلا دیتا ہے، اسی طرح سے میں نے اپنے گھر میں موجود جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، یا کبھی ہمارے والدین کو ہم نے یہ کہا کہ نہیں، اب آپ نے جو آپ کا سسرال میں یا میکے میں فلاں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، آپ نے اس کو کچھ لمحے کے لیے روک دینا ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم لوگ حرمت والے مہینے کے آنے سے بھی بے خبر ہوتے ہیں اور جانے سے بھی۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والا مہینہ آیا ہے اور پھر وہ چلا بھی گیا ہے، اور ہم اس کو انہی لڑائی جھگڑوں میں، انہی حسد، ناچاکیوں اور کینے بغض میں گزار دیتے ہیں۔ کتنے غافل ہیں ہم لوگ۔ جیسے ایک شعر ہے: وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا۔ تو ہمارا نقصان ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نقصان ہو، انسان کو علم ہو کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری
صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کا نقصان ہو اور اس کو علم بھی نہ ہو کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی کارواں کے دل سے نقصان کا خیال، خوف اور احساس ہی مٹ جائے، تو یہ کتنی تکلیف دہ اور کتنی بھیانک صورتحال ہے جو ہماری ہو چکی ہے۔ اب جب ہم ایک حرمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے، ہر مہینے میں کرنے والے کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں جو بہت فضیلت کے حامل ہوتے ہیں، جسے محرم کے بارے میں سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں۔ تو امید تو ہے مجھے کہ عاشورہ کا روزہ سبھی نے رکھا ہوگا، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ محرم کے بقیہ جو دن بچ گئے ہیں ان میں کثرت سے روزے رکھے جائیں، اور اگر کثرت سے نہ بھی رکھے جائیں تب بھی پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ وائٹ ڈیز یعنی 13، 14، 15 کے بھی روزے رکھے جائیں۔ ہم ہر شمسی سال کو تو یوں مناتے ہیں جیسے زندگی کا کوئی اہم ترین مرحلہ ہو، لیکن ہر قمری سال کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں مناتے جس طرح اس کے منانے کا حق ہے۔ منانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے آپ شراب پئیں، آپ بیلونز پھاڑیں، آپ فائرنگ کریں، یہ سب نہیں ہے، یا یہ کہ آپ سلنسر نکالیں اور پھر گلیوں میں بائکس لے کر گھومیں۔ منانے سے مراد یہ ہے کہ آپ سوچیں، جیسے حدیث میں آتا ہے اس کا آج آنے والے کل سے بہتر نہیں، وہ شخص تباہ ہو گیا، تو ہم غور کریں کہ پچھلے سال میں نے یہ اچھے کام نہیں کیے تھے، اس سال میں یہ کرنے کا عزم کرتی ہوں، یا میں نے یہ چیزیں کرنا چاہی تھیں میں کر نہ سکی، اس سال میں کروں گی، یا میں نے فلاں کتب پڑھنی تھی، میں نے اتنا قرآن سمجھنا تھا میں سمجھ نہ سکی، میں اس نئے سال میں یہ کام کروں گی۔ اس طرح سے اپنے نئے سال کا آغاز آپ سیلیبریٹ کریں اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ، اور اس چیز کا خیال رکھنا شروع کریں کہ ہاں میں اب سے جتنے بھی حرمت والے مہینے آئیں گے ان میں خود بھی امن میں رہوں گی، اور اپنی ذات سے بھی ہر انسان کو امن میں رکھوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرمت والے مہینوں کی حرمت اور عزت اور تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں محرم الحرام کی جانب۔ محرم الحرام میں ایک اہم ترین واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے اور ان کے پورے خاندان کی قربانیوں کا۔ پورے واقعے کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے میں اس کو صرف چند الفاظ میں سمرائز کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ یہ واقعہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ یہ کہ حق کی گواہی دینا چاہیے اور باطل کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، ہم دین کی جزوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور جو اس کی اہم ترین چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ایک انسان نیا مسلمان ہوا ہے، اب مجھے یہ چاہیے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہ رہا ہے تو میں اس کو بتاؤں کہ دین کی اہم ترین چیزیں یا فرائض یہ ہیں۔ جیسے میں اسے کہوں کہ تم نماز پہ کمپرومائز نہ کرنا، جیسے میں اسے کہوں کہ اگر تم سارا سال کوئی بھی نفلی روزہ نہ رکھ سکو تو تم رمضان کے روزے مت چھوڑنا کہ وہ فرض ہیں۔ اب اگر میں اس شخص سے یہ کہوں کہ نہیں ہر ماہ میں تم نے ایام بیس یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ رکھنا ہے، اور رمضان آنے پہ میں کہوں کہ تم تو ایک ریورٹ ہو، ایک نیو مسلم ہو، نہیں رکھ پاتے، تب بھی مسئلہ نہیں، تو میرے بتانے میں اور میرے طریقہ تبلیغ میں غلطی ہے۔ اور یہی وہ غلطی ہے جو آج ہر انسان اس واقعے کے ضمن میں کرتا ہے کہ ہم باریک بینیوں سے فلاں کی عمر اتنی ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، بلا شبہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن ایک اہم ترین چیز جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور آپ نے باطل کے خلاف رہنا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں اور آپ، کیا میں حق کا ساتھ دیتی ہوں؟ آج چھوٹے چھوٹے لمحات میں ہم دیکھیں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی ایک شخص ایسا نکلے جو واقعتاً حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔
ہمارے گھروں میں ناانصافی ہو رہی ہو، ہمارے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ ہم کھڑے ہوں اور ہم حق میں بولیں، ہم سچ کا ساتھ دیں۔ ہمارے اداروں پہ، ہمارے جاب پلیسز پر، ہمارے تعلیمی مراکز میں کوئی بھی ناانصافی ہو رہی ہو، ہمارے اندر وہ کرش ہی نہیں کہ ہم سٹینڈ لیں اپنے لیے اور دوسرے شخص کے لیے جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، اور ہم کہیں کہ نہیں یہ حق کے خلاف ہے، یا کوئی کام ہے کہ جو دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے، ہمارے اندر ہمت ہی نہیں کہ ہم کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ میرے دین میں نہیں ہے، لہٰذا میں یہاں کام نہیں کروں گی، یا یہ کہ لہٰذا میں یہاں پر اس اصول کو فالو نہیں کروں گی۔ اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نے کیا ثبوت پیش کیا کہ ہم نے ان سے کچھ سیکھا ہے؟ عمل میں خالی ہیں اور علم سے ہم بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعتاً کچھ سیکھیں تو اس کی روح میں جائیں اور عمل میں لائیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ کہ جیسا کہ سبھی کو معلوم ہوگا کہ 10 محرم الحرام وہ اہم ترین دن ہے جس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، لہٰذا یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں امید قائم رکھنی چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، بھلے ہی سب کچھ الٹ پلٹ ہو چکا ہے، بھلے ہی سب کچھ خراب ہو چکا ہے، ملیا میٹ ہو چکا ہے، حالات آپ کی دسترس سے باہر جا چکے ہیں، تب بھی یاد رکھیں کہ اللہ ہے۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو 2 حصوں میں منقسم کر سکتا ہے تو وہ آپ کے حالات بھی سنوار سکتا ہے۔ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے تو وہ آپ کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک انسان قتل ہو جائے اور وہ کہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، یہ شیطان کی جانب سے تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فوری طور پہ معاف کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کے توبہ کرنے پر آپ کو بھی معاف کر سکتے ہیں۔ اگر یونس علیہ السلام غلطی سے اپنی قوم سے مایوس ہو کر چلے جائیں اور بعد میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ظالموں میں سے ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما کر انہیں واپس ایک نئی زندگی عطا کریں، تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کے بعد مجھے بھی ایک نئی زندگی دینے پر قادر ہیں۔ تو بس یہ ہماری سوچ کا فرق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ التواب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے رحم پر کتنا یقین رکھتے ہیں، لیکن ایسا یقین نہیں رکھنا کہ ہم غلط پہ غلط کیے جائیں اور ہم کہیں اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے۔ یقین ایسا رکھنا ہے کہ آپ صدقے دل سے توبہ کریں، اب دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، اور پھر آپ کہیں کہ ہاں میرا اللہ بخشنے والا ہے اور وہ مجھے لازمی بخشے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعہ کربلا سے اہم ترین سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنے لیے ڈھیر ساری آج کے دن دعائیں کیجیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں پہ خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔